حافظہ عمارہ اشرف۔ صنف نازک استقامت خولا، جرت ابوذر، آذان بلالی کا مجموعہ تھی۔ حافظہ عمارہ اشرف ایک غریب گھرانے میں 20 جون 1987 کو پیدا ہوئی۔ وہ صرف 2 بہنیں تھیں۔ عمارہ سب سے بڑی تھیں۔ ابتدائی تعلیم اپنے آبائی گاؤں کسیال سے حاصل کی۔ حفظ قرآن پاک اپنی والدہ محترمہ کے پاس کیا۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئیں، پاکستان کے حالات سے واقف ہوتی گئیں۔ بچپن ہی سے ان کے دل میں ہمدردی کا جذبہ تھا، اور یہی جذبہ ان کو آگے آ کر مظلوم، لاچار، بے بس، لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے میدان عمل میں لے آیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر لاپتہ افراد پر ہونے والے مظالم دنیا کے سامنے لانا شروع کر دیے۔ ان مظلوموں کی رہائی کے لیے ایک مضبوط آواز بن کر سامنے آئیں۔ جب گمنام فرشتوں نے ان کے جذبے اور آواز کو عام ہوتے دیکھا تو گھبرا کر ان کو اور ان کے والد کو گھر سے اٹھا لیا۔ اپنے تمام تر مظالم، تمام تر حربے استعمال کیے اور چند دن بعد ان کو رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد انہوں نے پھر سے اپنا مورچہ سنبھال لیا اور اپنے مشن پر پھر سے کاربند ہو گئیں۔ اس صنف نازک پر کیا کیا ظلم ہوئے، کیا کیا ستم ڈھائے گئے، وہ جانتی ہے یا اس کا رب جانتا ہے، لیکن نہ وہ تشدد کے سامنے گھبرائی، نہ وہ مار سے ڈری، نہ وہ ان کے ظلم سے سہمی، بلکہ آذان بلالی بن کر ایک بار پھر سوشل میڈیا پر گونجی اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ان کے کچھ یادگار جملے ابھی بھی ان کی محنت کی گواہی دیتے ہیں۔ موج پڑے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے۔ موج پڑے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے۔ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ان کی لبوں پہ اکثر یہی 2 جملے رہتے تھے۔ وہ پیدائشی طور پر دل کی بیماریزہ تھیں۔ رہائی کے تقریباً 3 ماہ بعد ہی آپریشن کے لیے ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا۔ آپریشن ہونے سے قبل ایک مجاہدہ، حافظہ جرأت کا پہاڑ، استقامت کی مثال، مظلوموں کی آواز، سوشل میڈیا پر مسنگ پرسنز کی ایک مؤثر آواز، آخر زندگی کی بازی ہار گئی اور اپنے رب کے دربار میں جا سرخرو ہوئی۔ 22 جون 2019 وہ اپنے حال کے حقیقی کو جا ملی۔ میں مانتی ہوں موت ہے برحق، میں مانتی ہوں موت ہے برحق، اے ظالم مرنے تک تو مجھے جینے دے۔ سلام حافظہ عمارہ بہن۔